لاگو میں نے کیسے کیا، میں نے بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے خود بالفرض کا لفظ لکھا اور اگر وہاں دو پہ خدا فرض کر لیے جائیں، میری یہ بات کیا سنیں، کر رہے اگر دو خدا فرض کر لیے جائیں تو کائنات کے نظام میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہیں؟ بالکل پڑے گا جی۔ پڑے گا۔ قاسم ننوتوی کہہ رہے ہیں کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیسے وہاں لاگو پہ جو ہوگی؟ بات اس نے کی ہے وہ زمانے کی نہیں کی ہے، وہاں پہ جو بات کی ہے وہ ختم نبوت مرتبی کی مرتبی میں بات فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ سن تو لو، سن تو لو، اگر پیدا سن ہو جائے، اگر جی بالفرض پیدا ہو جائے تو فرق جی، مرتبی پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ سن تو لو نا، کیوں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، میرے حضور سب لے سے افضل ہیں۔ یہ جی دیوبندیوں کا سن تو عقیدہ لو چیک نا کر یار، لیں۔ عثمان بھائی معاذ سن تو لیں، اللہ، معاذ سن تو اللہ، لیں، معاذ اللہ۔ سن تو میرے حضور سب سے افضل ہے، یہ میں نے کہا ہے کہ اب اس میں کون سی معذرت والی بات ہے؟ تو سن ہاں تو لیں ٹھیک ہو گیا، اگر سب سے افضل ہیں یاد نہیں، ایسے ہی ہے نا، مجھے اس کا اتار دیں مطلب نیچے، مجھے اتار دیں، مجھے اتار دیں، کیوں اتار دیں؟ جواب دیں۔ پھر مجھے بولنے دیں، پھر مجھے بولنے دیں۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو نبی علیہ السلام کے بعد ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوبارہ آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو پیدا ان ہوں کے گے، آنے سے فرق وہ پڑے پیدا گا، ہوں گے، نہیں وہ اور پیدا رک ہوں تو گے، جاؤ گیا، آئیں گے، نازل ہوں گے، نازل ہوں گے، پیدا تو نہیں نہ ہوں گے؟ نہیں، نہیں، پھر اگر پیدا بھی ہو جائے تو حضور کے ختم نبوت مرتبی میں فرق نہیں پڑے گا، زمانی میں پڑ جائے گا، ہاں یہی تو ہم زمانی میں سمجھا پڑے رہے گا، ہیں، مرتبی تعلیق میں بالامکان کہ تم لوگوں نے اس کے امکان کی، معاذ اللہ امکان کا عقیدہ رکھا ہے تم نے، نہیں، تو نہیں، امکان کا جب عقیدہ رکھ لیا، اگر کوئی پیدا ہو جائے، امکان ہے کہ اگر امکان کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر پیدا ہو گیا تو آپ کے مرتبے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میرے حضور سب سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے حضور سب جی سے افضل ہیں، میرے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب آدم علیہ السلام کے بھی تو ولادت آپ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ سن تو لو، سن تو لو، اس وقت بھی میرے حضور سب سے افضل تھے جب ابھی تک دنیا میں ایک بھی نبی نہیں آیا تھا، انسانیت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، عثمان اس بھائی، وقت میرے حضور عثمان خدا بھائی، کا میوٹ کر لیں پلیز، شکریہ۔ اس وقت بھی جی میرے تو حضور سب سے اب افضل میں تھے جب ابھی تو پہلا خاتمیت انسان پیدا ہی مرتبی نہیں پہ ہوا میں تھا۔ آتا ہوں، عمر دیوبندی ہاں صاحب، ابھی تو خاتمیت مرتبی پہ بات ہونی ہے، ابھی تو یہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں ان کا عقیدہ میں نے پڑھ کے سنایا کہ آخری نبی کہتے ہیں یہ عوام کے خیال میں ہے، دجل دے دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، نہیں کیا، تو پہلا دجل انہوں نہیں نے دیا، بھائی آپ بیچ میں نہ بولے ہم نا، نے عمر تین صاحب سے بیچ میں نہ بولے، بیچ میں نہ ہم نے بولے، تین سے ابھی تو دلائل ختم آنے وہ شروع ہونے ہیں، بچی ہیں۔ ابھی تو دلائل آنے شروع ہونے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے ان کا دیوبندیوں کا عقیدہ واضح کر دیا تاکہ لوگوں کو ایک گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے آخری معنی جو ہے نا کہ آپ سب سے آخر نبی ہیں، کہتے ہیں یہ صرف عوام کا خیال ہے، معاذ اللہ۔ بھاگے کدھر بھاگے؟ اب بھاگنا نہیں ہے عمر صاحب، ہم نے آپ کو بولنے کا موقع دیا، آپ کے قرضیہ فرضیہ بھی نکالتے ہیں ابھی جو عقیدہ ہے نا وہ آپ کا واضح ہو جائے، اوپر آئیں، کال پر آئیں۔ اور آپ نے سب نے سن لیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آخر میں سب سے آخر میں آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ صرف عوام کا عقیدہ ہے، یہ عوام کا خیال ہے، عوام کا عقیدہ ہے، اہل فہم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہیں، کیونکہ اس میں تو فضیلت ہی نہیں ہے، آخر میں ہونا فضیلت نہیں ہے ان کے نزدیک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں ہونا۔ اچھا، دوسرا عقیدہ ان کا یہ واضح ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جائے نا تو خاتمیت مرتبی، بقول ان کے میں بتا رہا ہوں کہ خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، سارے سن لیں۔ اور ابھی قرضیہ فرضیہ جو کر رہے تھے، قضیہ حقیقیہ، قضیہ یہ فرضیہ، وہ میں نے ان سے پوچھے، مثال پوچھیا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو خاتمیت کائنات میں فرق آئے گا؟ انہوں نے کہا بالکل فرق آئے گا، جملہ بھی وہی لکھا ہوا ہے، فرضیہ، کہ جب نبی پیدا ہوگا تو پھر خاتمیت محمدی میں فرق آئے گا، یہ کہتے ہیں نہیں آئے گا، خود مثال دی ہے ادھر فرضیہ کی، اور خود ہی اپنی مثال سے جو ہے نا یہ مکر گئے، تو یہ فرضیہ کیسے بن گئی؟ آپ نے تو یہ امکان مان لیا، یہ فرضیہ نہیں ہوئی، یہ امکان مان لیا آپ نے۔ نہیں مانا ہے، اب دلائل پہ بھی آتے ہیں۔ سنو ذرا، اب سنو ذرا، بسم اللہ کرتا ہوں۔ اب جی یہ جی جو پہلی بات تھی، بھاگ گئے، عثمان صاحب یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے کہ نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے نا, بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں, مجھے بھگا تو میر سلیم جیسے بھی چھڑے چھوڑیں, ان سے نہیں ملتے آپ, کم از کم ان سے بہتر ہیں آپ. اب بات یہ ہے, یار ہنسنے کو چھوڑیں آپ, بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں جی کہ وہ فضیلت کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا بالفرض نہیں ہے فضیلت, نہ بالذات نہیں ہے, اس لفظ میں بالذات فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے میرے حضور کی ہاں وجہ سے ہے, خود فضیلت اچھا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں نہیں, کہ یہ جو بات تو کرنے دیں خاتمیت ہے, ایک منٹ بات سنیں نا, بات سنیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے بس دجل ٹھیک یہ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ آخری نبی عوام کے خیال میں. یہ جو دو لگے کیٹیگری آپ نے رہے کی ہیں خوب لگے رہے, خاتمیتیں, نہیں اور میری بولنے تو دینا, سن خوب لیں لگے نا. رہے. اب میں خود جا رہا ہوں واک آؤٹ ایک کر کے, ہے مجھے بولنے نہیں. جو بندیوں کے نزدیک ہے, ایک خاتمیت زمانی. یار کیا ہوا, سوال پوچھتے ہیں تو جواب نہیں دیتے. انہوں نے خاتمیت کے بھی دو دو تشریحات کی ہوئی ہیں قادیانیوں کی طرح, بلکہ قادیانیوں نے یہ تو لکھی ہوئی ہے 70 میں, 70 سے بھی پہلے. اب انہوں نے خاتم النبیین اور خاتمیت میں دو فرق کر دیے. کہتے ہیں جی ایک ہے اس میں زمانی, ایک ہے مرتبی, ایک ہے, جبکہ خاتم النبیین کا معنی ہی آخری ہے. اس کا انکار کر کے نیچے عوام کو دھوکہ دیا. عوام کو دھوکہ دے کہتے ہیں کہ اس کے اب نا دو مفہوم بنتے ہیں, ایک ہے زمانی, ایک ہے مرتبی. ایک ہے زمانی, ایک ہے مرتبی, کہ یعنی کہ آپ زمانے میں سب سے آخر میں آنے والے, ایک یہ چیز بنتی ہے. ایک ہے کہ آپ کے آخر میں آنا یہ فضیلت ہے کہ نہیں, آپ کے مرتبے کی بات ہے کہ نہیں. اس کو انہوں نے دجل دے کر لکھ کر, میں وہ ساری کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں, میں وہ سمجھ آ جائے گی بات. کہتے ہیں کہ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں, یعنی کہ آپ کا آخر میں آنا اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. پھر مقام مدح میں ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. دیکھیں ختم نبوت کے یہ ڈاکو دیوبندی کافر کہتے ہیں ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تاخر یعنی کہ مقام مدح اگر قرار نہ دے, یعنی کہ آپ کا آخر میں آنا آپ یہ افضلیت نہیں ہے آپ کی. کہتے ہیں اگر ہاں اس کا انکار کریں نا کہ آخر میں آنا آپ کی فضیلت نہیں ہے, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ باعتبار تاخر زمانی, پھر کہتے ہیں باعتبار خاتمیت باعتبار تاخر زمانی پھر صحیح ہوگی. معاذ اللہ کہ آپ افضلیت کا انکار کریں کہ آخر میں آنا آپ کی افضلیت ہے, اس کا انکار کرو پھر مانیں گے کہ ہاں کہ آپ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی, یعنی کہ آپ سب سے آخر میں آنے والے ہیں اس لیے آپ کی فضیلت, یعنی کہ یہ صحیح ہے. پھر آگے کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. تو بھائی کافر قاسم ننوتوی کسی کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ تو خود تخصیص کرے, تقسیمات خود کرے اور خود تقسیمات کر کے دجل دے لوگوں کو, پھر بکے اس کے اوپر, تو اہل اسلام کو کیسے گوارا ہوگی. کہتا ہے کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے, زیادہ گوئی کا وہم ہے, بلکہ تو بکواس کر رہا ہے. میں یہ کہوں گا آخر اس وصف میں اور قد و قامت و شکل و رنگ, حسب و نسب, سکونت وغیرہ میں اور صاف میں جن کو نبوت یا فضائل میں کچھ دخل نہیں, کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا. آج بھی قادیانی کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ کیوں کہتے ہو جبکہ یہ تطبیق یہ بنتی نہیں ہے, عبارت پوری اچھے سے بنتی نہیں ہے, یہ عبارت کی تطبیق جو ہے نہیں وہ بنتی, وہ عبارت یہ کہتے ہیں یہ جملہ ہی غلط ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح یہ قاسم ننوتوی اس کافر نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ نبی اللہ کا یہ جملہ ادا کرنا یہ غلط ہے, جبکہ وہاں پہ پورا ایک سیاق و سباق ہے کہ جب جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو جو منہ بولا بیٹا, اور وہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا وہ اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو حقیقی کو ملتے تھے. آج بھی یہی کہتے ہیں نا قادیانی, یہ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ اوصاف جن کو نبوت یا فضائل میں کچھ دخل نہیں, کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نقصان قدر کا احتمال کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں, اعتبار نہ ہوتا تو تاریخوں کو دیکھ لیجئے.
اب یہ فیضان بھائی اس طرف اشارہ کر رہا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ جو کمالات نبوت میں من کے جس طرح اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمل کیے اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوئے. لیکن آگے وہ لکھتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ نبوت میں غیر کا کوئی حصہ ہے, نبوت کا نبوت میں غیر کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی سنتوں کسی امتی کا عمل پیرا ہونا اور ان کمالات کو حاصل کرنا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا جتنی مرضی وہ عبادت کر لے. لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ آگے سنیے, آگے کہتا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. وجہ کیا ہے کہ کوئی نبی یہ امکان ہے, اگر بالفرض کوئی پیدا ہو جائے نا تو ہو بھی جائے, یعنی کہ یہ امکان اس نے مانا ہے کہ اگر پیدا ہو بھی جائے تو آپ کے خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا, بلکہ آئے گا. ہم کہتے ہیں آئے گا کیونکہ آپ کی ذات مبارک ہی افضل ہے, آپ کا آخر میں آنا ہی افضلیت ہے. نبوت کی تکمیل اور کمال کو پہنچنا آپ کے آخر میں آنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں فرق نہیں پڑے گا آپ کے مرتبے پہ. بھائی فرق پڑے گا. جب نبوت دوبارہ سے ہوگی, نبی پیدا ہوگا, اس کو نبوت دی جائے گی, اس کے اوپر کلام کو نازل کیا جائے گا, اللہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شریعت اتاری گئی, اس شریعت کے اتارنے کے بعد جب کہ اس شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کے بعد وحی نبوت بند ہے, وہ جاری ہو جائے گی, حالانکہ آپ پر یہ اس کا وحی کا جو کمال ہے وہ آپ پر ختم ہوا تھا, وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا, آپ کے مرتبے میں فرق پڑ جائے گا. بہت سی اور مثالیں میں دے سکتا ہوں. جی فیضان بھائی. عثمان بھائی وہی میں اس سے کہہ رہا تھا کہ تم جو قضیے کی دو اقسام کر رہے ہو, قضیہ حقیقی اور قضیہ فرضی, تو قضیے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تو بتاؤ, اور یہاں پر قضیہ کس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ تو ہمیں بتاؤ پہلے. اس نے ان سوالوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو قضیے کی جو تعریف ہی یہی ہے نا, ہوا قول یحتمل الصدق والکذب, کہ قضیہ ایک ایسا قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہو, اور ہوا قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب, قضیہ ایک ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے, جیسے زید جالس, زید کھڑا ہے. تو قضیے کا تو معنی یہی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا. تاکہ یہ دونوں جو مقلد اور غیر مقلد وہابی ہیں نا, ان دونوں کو رگڑا لگے وہاں پہ. چلیں عمر دیوبندی دیکھ لیں, وہ سوالوں کے جواب دینے سے بھاگ جاتا ہے. میں تو گفتگو جو کرتا ہوں نا وہ سیدھی گفتگو کرتا ہوں کہ جو عوام کی سمجھ میں آ جائے. اب یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں, پھر میرے ذہن میں جو ہے نا قضیہ فرضیہ اور حقیقیہ میں جو میرے ذہن میں ہے میں پھر وہ بتاتا ہوں. عثمان بھائی یہ جو ہے نا, یعنی کہ قضیے کی جو اقسام ہے یہ آتی ہے, یہ ہے نا منطق کے قاعدوں میں سے آتی ہے. یہ جو علم منطق ہے نا اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. قضیہ فرضیہ, قضیہ معذرہ, قضیہ ہو گیا, پھر قضیے کی جو آگے اقسام ہیں وہ چیزیں, اس کے علاوہ پھر قضیہ حقیقی ہو گیا, قضیہ شرطیہ ہو گیا, پھر
اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ قضیے کی جو اقسام ہے نا، عکس مستوی، عکس تنقیض، قضیہ شرطیہ منفصلہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، تو یہ ساری پھر اس کے آگے نا آگے سے اقسام نکلتی جاتی ہیں. قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے پھر آگے. تو یہ کافی یعنی کہ بہت لمبا یہ ایک سبجیکٹ ہے اس کا منطق کا. اگر قضیہ کی صرف تعریف ہی لے جائے نا تو یعنی کہ قضیہ ایسے جملے کو کہتے ہو کہ جو سچ ہو یا جھوٹ ہو، دونوں اور نفی ہو گئی. کس چیز کی نفی ہو گئی؟ کہ اگر دو خدا ہوتے. یہاں پہ اس جملے میں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اور یہاں پہ تو اس بات کر رہے ہیں یہ. یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قضیہ جو ہے وہ فرضی آیا ہے تو بھائی فرضیہ کا رزلٹ، قضیہ فرضیہ کا رزلٹ تو نکلتا ہے بطلان. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، جبکہ فرق آئے گا. بالکل. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم جو صدق کا معنی اب جو وہاں پر اوپر بات ہوئی ہے قضیہ کے اندر کہ سچا اور جھوٹا ہونے کا احتمال، اب احتمال کیا ہے؟ اب صدق کا معنی ہے کہ مطابقت النسبتی للواقع، یعنی کلام کی نسبت کا واقعہ کے مطابق ہونا. جیسے زید نائم فی البیت، اس قضیہ میں زید اور نائم میں نسبت ایجابی ہے، اور خارج میں زید کا گھر میں سونا یہ واقع ہے. لہٰذا اگر واقع میں زید گھر میں سو رہا ہے تو یہ نسبت کلامی واقعہ کے مطابق ہے، اور اسی مطابقت کا نام صدق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ اب اسی عبارت کو ہم اس کے اوپر لیتے ہیں پہلے کہ اگر تو بالفرض حضور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا. اب اس کو اگر صدق کے اوپر لیں تو یہ جو بعد آنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ امکان ممکن ہے آنے کا. اگر اس جملہ قضیہ کو قضیہ صدق کے طور پر ہم لیں، پھر اگر کذب کا اس کا معنی نکالیں ہم تو پھر ہوگا عدم مطابقت نسبت للواقع، کلام کی نسبت کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا. جیسے مثال مذکور کے اگر واقعہ یعنی خارج میں زید گھر میں سو نہیں رہا تو زید نائم فی البیت کلام کاذب ہے، کیونکہ اس صورت میں کلام کی نسبت واقعہ کے مطابق ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں طرح سے تقسیم کر کے بھی لائیں، جمع تفریق کر کے بھی لائیں.